أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا اب بھی تم یہ یقین رکھتے ہو، یہ اطمینان رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے کر آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتی ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، پھر سمجھ آنے کے باوجود بھی اس کے اندر تحریف کرتی ہے، اس کو تبدیل کرتی ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور جب وہ باز کے ساتھ ملتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم انہیں یہ ساری حقیقت بتا کر اپنے اوپر راستہ کھولنا چاہتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا اس کے باوجود بھی تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی ذات جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ ظاہر کرتے ہیں ان ساری کی ساری چیزوں سے واقف ہے، باخبر ہے، علم رکھتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا منافقین کا ذکر کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہاں پر اس آیت کے اندر تو یہود کی بات ہے، عیسائیوں کی بات ہے، اس کے بعد آنے والی جو ہے وہ منافقین بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کر آئے۔ لیکن اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علم اور عیسائیوں کے علم کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسا علم ان کو دیا تھا، وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر چیز سے واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بھی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئیں گے، یہ بھی واقف تھے، جس طرح کہ قرآن پاک کی دوسری آیت جو ہے وہ واضح طور پر بتاتی ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ یہود، یہ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت اور احکامات، ان ساری کی ساری چیزوں کو یہ اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کی پہچان رکھتے ہیں، اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان رکھتے تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں ہی تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد صاحب کے نطفے میں ہی تھے، جیسا کہ مشہور روایت بھی ہے کہ عبداللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک راہبہ نے ماتھے پر دیکھا نبوت کا نشان کہ اب اس سے جو بھی حمل ٹھہرے گا وہ بچہ نبی بنے گا۔ تو اس راہبہ نے کہا کہ آپ میری ساری مال و دولت لے لو، مجھ سے نکاح کر لو اور ایک رات کے لیے نکاح کر لو بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کہا کہ نہیں، میں پہلے گھر سے ہو کر آ جاؤں، اس کے
بات کروں گا۔ گھر گئے، گھر جا کر اپنے وائف سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ نبوت والی جو روشنی اس راہبہ کو حضرت عبداللہ کے ماتھے پر جو نظر آئی تھی وہ وہاں منتقل ہو چکی تھی۔ جب آ کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب میں نکاح کرتا ہوں، تو اس راہبہ نے کہا کہ اب میں نکاح نہیں کرتی، کیونکہ اب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے جو چیز مجھے چاہیے تھی، جو چیز مجھے چاہیے تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیا تھا، اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی اس وقت کتنے بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے وہ بھی دال ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آنے والے واقعات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، راستے میں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی ساری کی ساری نشانیاں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پہچان جاتا ہے کہ یہ وقت کا نبی بنے گا اور یہی وہ آخری نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بشارتیں ہماری کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی بھیجنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے اور پہچانتے تھے جس طرح کہ اپنی اولاد کو جانتے تھے، جس طرح کہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ۔ سمجھ آنے کے باوجود قرآن پاک سمجھتے تھے، قرآن پاک کا علم تھا ان کے پاس کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کے باوجود وہ ان کے اندر کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ تو اس حد تک گھرے ہوئے ہیں، اس حد تک وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، قرآن سے نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور آپ تمنا لیے بیٹھے ہیں، خواہش لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کے باوجود کہ ان کے پاس سارا کا سارا علم تھا، سارا کا سارا علم تھا، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ جو اہل کتاب میں منافق تھے، جو یہ علم رکھتے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے، پھر جب وہ آپس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آپ نے وہ راز بتا تو نہیں دیے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ یہ سچے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ سچا ایمان ہے، سچا اسلام ہے، سچی کتاب ہے، اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ آپ نے انہیں بتا تو نہیں دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حجت تام ہو جائے ہمارے اوپر، ان کو آپ نے بتا دیا ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا، ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کیا یہ اتنے بیوقوف ہیں، کیا یہ اتنے بیوقوف ہیں، کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ یہ جو اپنے دلوں کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہر ایک بات سے، ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان سے چھپی ہوئی ہو۔ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یعلنون، جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اسلام کے اندر اور قرآن کی آیتوں میں اور اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر کے اپنے لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ یہ سچا اسلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی یہ باتیں اپنے جو متبعین ہوتے تھے ان کے، ان کو بتایا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں، تاکہ وہ راہ راست پر نہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے اسی طرح ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی
दुआ किया करें। अल्लाह ताला हमें सेहतियाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बीमारियों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फ़रमाए, हमारे प्यारों को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और हमारे प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी भी कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए, अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, और हमें भी मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर इंसान ने इस दुनिया से जाना है भाई, इस कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाए, ताकि एक आखिरत की मंजिलें जो है वो हमारी आसान हो, हमारी आसान हो। अल्लाह ताला की ज़ात बेपरवाह है, बहुत मेहरबान है, रहीम है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा कर अल्लाह ताला हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जो है वो दाखिला फरमाएंगे हमारा, और आला मरातिब और आला मुनासिब पर अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह फ़ाइज़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों से दरगुज़र वाला मामला फरमाएंगे, हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और दुआ भी करते हैं और तौबा भी करते हैं अपने गुनाहों से। या अल्लाह तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हम तौबा करते हैं, सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी ज़िंदगियों को आसान बना दे, हमारे प्यारों को हमें भी सेहतियाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे, आज़माइश से हमारी हिफाजत फरमाना, ज़िल्लत और रुसवाई से दुनियावी और उखरवी तमाम ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह ख़ात्मा हो तो ईमान वाला ख़ात्मा हो, या अल्लाह ख़ात्मा हो तो कलमे वाला ख़ात्मा हो, या अल्लाह मौत की सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।